الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ. عزیز طلبہ، اسی کا ایک فرد میں بھی ہوں. طالب علم تو عقید دم تک تعلیم رہتا ہے. علماء فرماتے تھے میں طالب علم ہوں، تو طالب علمی سے نکلنا نہیں چاہیے، طالب علم طرح نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر فرمایا قل رب زدنی علما. اس سے بڑھ کے کیا دلیل؟ آپ کہیے میرے علم کو بڑھا دیے گا. قل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کو بڑھا دیجیے. کوئی عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کی اتنی ہی مہلت ہے زندگی کی، اس کے بعد موت آئے گی تو کیا کریں گے آپ؟ سوالات بھی ہوتے رہتے ہیں. ابھی امتحان کے طور پر بھی ہوتا ہے، ابھی استعمال کے لیے بھی ہوتا ہے سوالات. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی 3 دن کے بعد وفات ہو جائے گی یا 5 دن کے بعد ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ میں طالب علم میں رہ جاؤں گا. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی زیادتی کی طرف کا عمل نہیں فرمایا سوائے علم کے. کسی چیز قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ مجھے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. کتنی نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے علم کا ذخیرہ. کوئی کمی تھی کوئی بہار علم، بہار علوم، بہار معارف، لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے کہ آپ کہیے کہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کہ علم کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے علم کی کوئی قدر ہمارے نہیں ہے. خود معلوم ہے آپ حضرات کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہہ دیا تھا کہ اللہ عالم، سب سے بڑا عالم یہی تو کہا تھا، سب کو معلوم ہے. اس کی اصلاح کے لیے حضرت خضر حضرت بھیجا ہے تاکہ یہ عملی طور سے اقرار کر لیں کہ ہم کو یہ علم حاصل نہیں ہے، چاہے علم تصویر ہو، چاہے علم تقدیری ہو، چاہے کسی چیز کا علم ہے. اس بنا پر اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور دکھلا دیا کہ دیکھو کچھ علم نہیں. سمندر سے ایک چوٹ پانی لیا چڑیا نے. پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس سمندر سے چڑیا نے جو پانی لیا ہے کتنا ہٹا کوئی نسبت نہیں. وہی نسبت ہمارے علم میں اللہ کے علم میں. آپ کو کیا معلوم کون کتنے علم کا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. اس بنا پر علم خاص نہیں ہو جائے، اپنے علم کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. زمانہ نے کہا ہے کہ حضرت بابا حامد رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، عالم حقانی ربانی تھے، سب کو جانتے ہیں، حکیم الامت کہے جاتے ہیں.
لیکن ہمیشہ اپنے کو طالب علم فرماتے تھے. طالب علم کی ایک وقت ہے، اتنی اس کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے رزق کا کفیل بنا ہے، اپنی کفالت میں اس کے علم دیا ہے علم والے کو، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا. وہ وجہ کا عائلن فاغنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نادار تھے، بے مال دولت کچھ نہیں تھی. فاغنی اے بمال خدیجہ، خدیجہ کو مال سے مالدار کر دیا. مالدار تو کیا، نادار تھے، ناداری پر رکھا نہیں. محمد یتیم و فلا تقہر محمد سر محمد بجرد الحکم وضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کیا مثال کے طور پر فرما رہے ہیں الم یتیم کے یتیمہ پاوا. ہم دنیا میں یتیم کو تم کو غنی بنا دیتے ہیں تو آخر میں کیا کچھ دیں گے خود تصور کر لو. وہ ہمیں آئے پایا آپ کو ہم نے غنی کر دیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. جو حضرات سلسلہ علم میں ہے، تعلم میں ہو یا تعلیم میں ہو، جو اخلاص سے اس راستے میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رزق کی کفالت کرتا رہے گا، بالکل محتاج نہیں بنائے گا. وہ وجہ کا آئے میں سورت چاہتا کہ نبی نہیں پڑھنا. وہ وجہ کا آئے بنا ہم نے آپ کو آئے پایا تو اپنا اے بیماری خدیجہ، اے بیماری عمر بھی کر سکتے ہیں. ارے خدیجہ تو نہیں نہیں جو ختم ہو گیا تھا اس مار بھی ختم ہو گیا. کفارت تو ہو رہی کتنے لوگ کی کفارت ہے کہ لوگ انگوش بدلنا یہ مولوی کام کیسے چلتا ہے دل سرکار میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان کو حیران ہے کیسے کام چل رہا ہے. ہم لوگ جیسے پہلے ہم نے 3 کرتا میں ہمارا الٹا ہو جائے. بیماری اسی طرح کام میں بن کرتا مجھ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ دار اللہ دار کا تقدیر العزیز العلیم. کسی کو علم دیا، کسی کو روزی دیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس تقسیم کو تو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، اس ترمیم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کا انتقال ہوا جو شاہ ولی اللہ صاحب تھے، چھوٹے سامراجی تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ان کے بڑے بھائی تھے جب انتقال ہوا کہا کہ رفیع الدین وہ عالم تھا سارے عالم کو اس سے فرق پہنچ رہا تھا، لیکن اللہ کی ذات بنی ہے علم کے بارے میں اور رزق کے بارے میں. اللہ کی ذات بنی ہے جس کو کتنا دیتے جن پہ چاہے کتنا علم دیتے اللہ علم کے بارے میں اور ذکر کے بارے میں اللہ کی غنا موت کے بارے میں اللہ کی ذات بالکل بنی. علم اور زندگی حیات معلومات یہ تقسیم میں خدا بندی ہے. اللہ تعالیٰ نے کفالت دیا ہے شہادت ضرور ملتا رہے گا. ہم کو اعتماد میرا اللہ پر ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ضرور کفالت کرے گا. ہم کو نادار بنایا ہے صبر ہی دے گا. یہی یہ بھی ہے صبر دے گا. صبر بھی ایک رشتی ہے ہمارا اس کے باقی نہیں ہے مال نہیں ہے لیکن صبر آپ اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے. حضرت حسن بصری جامع مسجد میں واز کر رہے تھے اور بھی حضرات تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے کہا دور سے تم لوگ کس کے حکم سے جائے واز کر رہے ہو. لیکن یہ بھی ہے لوگ بھی وائی پر بھی ہوتی تھی. حضرت علی نہیں کیا تو سب سے بڑے علم میں باتیں سمجھ آتے ہیں. یعنی بادشاہ تھے یہ نہیں جو چاہے بات ہے آرام سے آپ کا کرنا ہے. ہمارے حضرت مولانا حبیب آدمی تصویریں گھر میں کہا رہتی ہماری کیا بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث بغیر سمجھ کے لگا کرو 2 منٹ کا
کا نیچے اتارا ہے. اور اللہ سے میں کہتا ہوں کہ حدیث دے کر سنت دے کم سے کم اخیر ربی کے نام ضرور دے تاکہ ختم نہ ہو جائے وہاں پہ آسان ہے. حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ کس کے حکم سے کس کے ہدایت سے یا حکم سے آپ بات کر رہے ہیں. اس میں سب سے بڑے حضرت حسن بصری کو بلایا. تو بچے تھے کہا تم کس کے جان سے بات کر رہے ہو؟ میں تمہارا امتحان ہوگا اور امتحان دیجیے. انہوں نے کہا تھا دیجیے کہا درد نہیں میں تکلم کیا کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہے. کہا کہ دیجیے پوچھیے اسی انداز سے کہا ہوا ہے. کہا اچھا بتاؤ دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ بتا دیں ہم لوگ دنیا میں بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ دل پر سینا کھولے چاہے سنوں کیا ہوگا. دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ بڑا 5 سال جو معمولی تھا. دنیا میں سب سے بہتر کیا ہے؟ بڑا. اور کہا سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ کرتا بات. کون جواب دینا پھر کبھی معمولی بات نہیں. ہر طریقے کا سوال بھی اور کا جواب بھی. ہمارے سلسلے چشتیہ کی زبردست تعلیم ہے. وہ سلسلے الحمدللہ ہمارا سلسلہ علمی سلسلہ ہے. خالی ہاتھ بڑھ کر نہیں ہے. علم سب جو علم بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی نہیں ہے. اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. اللہ سے متعلق ہے. لیکن اردو کون سے لوگ ہوئے تو وہاں بڑے قابل اردو ماں تھانی ماں حضرت الاسلام مولانا قاسم صاحب عالم ربانی ماں مدنی کی سب اردو میں سب اردو میں جب بھی وہ عالم سے آئے گی. کیوں؟ اس وجہ سے علم کے بارے میں اللہ کی انہوں نے رجوع کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عمل کرتا ہے اس چیز پر اس کو جانتا ہے. من علم عمل من علم جو چیز جانا اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نہ جانے ہوئی چیز پر نہ جانی چیز نہ جانے ہمیں ایک ہوتا. ہمارے ہر کھانے کا صاحب عمل کرتے تھے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب رجوع کیا تھا نے کس سے رجوع کیا؟ حضرت حاجی داداللہ صاحب نے. تو کہا بڑا اچھا ہوگا تم آ گئے ہمارے سلسلے میں. مولوی شیخ محمد سے ہم مسئلہ پوچھ کے عمل کرتے تھے. عمل تو لے آئے ہوں گے آپ کو کیسے یاد آئے. شاہ صاحب کا ہمارا حضرت حاجی داداللہ صاحب نے شیخ محمد صاحب سے مسئلہ پوچھے کے عمل کرتا تھا. جو چیز نہیں مانتی اب تم آ گیا ہو. اب وہی دیکھیے پہلے ہم سے تھے نا شیخ بھائی تھے. اب وہی سے کر رہے ہیں سمجھے نہیں کہ بھائی نے کوئی مسئلہ پوچھا رہے تھے اپنے کو بٹائے ہوتے تھے. ساتھی تھے وہ شیخ محمد صاحب محدث تھے افتاب تھے. حضرت ظاہر صاحب حضرت شیخ محمد صاحب حضرت حاجی صاحب 3 افتاب کا رکھتے تھے. ہم جو بگاڑ کرتے ہیں لڑکے کرتے ہم لوگ کوئی معلوم ہی نہیں ہے. معلوم کرو اپنی روایات پڑھو تو معلوم ہو جائے گا. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اچھا اب تک ہمارے شیخ محمد صاحب سے محدث سے پوچھ کے ہم عمل کرتے تھے. اب تم سے پوچھے تم مرید ہو گئے تم سے پوچھو کہ عمل کرنے والا اسی کو بیان کرنا. وہ خوش پر یہ نہیں کہ ایک عالم ہم سے بیٹھ ہو گئے نہیں بلکہ اس پر خوش ہوئے کہ عالم ربانی ہے. ربانی نہ کر میں کہہ رہا ہوں عالم ربانی ہے. یہ مسئلہ جانتا ہے. جیسے جزیات پر کوئی مہارت تھی حضرت قاسم صاحب کو کلیات کو مہارت اللہ گنگوئی پر جزیات کو مہارت کلیات. تو کہا کہ میں آپ سے پوچھ کے عمل کروں گا. میں اس پر کہہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی کہے اس پہلے بھی عمل کرتے تھے 3 بھائی سے پوچھ سکتے اور اب تہیا کر لیا کہ اپنے پولیس سے پوچھے جائیں. عمل کیا عمل پر نگاہ تھی. علم جس سے بھی حاصل ہوگا ہم لیں گے. چھوٹے کے پاس علم ہے اور عمل کے بغیر علم کے نہیں ہو سکتا.
تو چھوٹے پن کے اگر علم ہوگا تو ہم اس کو لیں گے ہی. اتنا چھوٹا بڑا علم نہیں. میں روایت بہت نقل کی ہے یہی لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال. عالم عالم نہیں ہو سکتا جب تین خصلتیں نہ ہوں. لا يحتقر من دونه, جو اس سے چھوٹا اس پر رحم کرے, کم نہ سمجھے. لا يحتقر, اس کو چھوٹا نہ سمجھے, حقیر نہ سمجھے. چھوٹا اس کو بڑھاؤ آگے. تمہاری ذمہ داری ہے. چھوٹا جس تمہاری استعداد میں کم ہے اس کو بڑھاؤ. ابھی واقعہ آیا گیا حضرت ہمارے پاس زندہ صاحب حضرت انور صاحب پیش آ گئی. تو جو طلبہ ان کی تقریر ایسی ہوتی تھی کہ اچھے سے لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. ایسے ایسے الفاظ آتے تھے کہ اچھے سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. اب بھی دوسرے ملکوں کے بہت پڑھتے تھے اس زمانے میں. ان لوگوں سے کہتے تھے دیکھو بہت نہیں جاؤ ہم سمجھا دیں گے. یہ مجھے یاد ہے. گھبرانا نہیں, بھاگنا نہیں, ہم سمجھا دیں گے تم کو. ویسے جو طلبہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ حضرات تکرار ان کو سمجھا دیتے. چھوٹے کی طرح بخود ہر چلے جانے کی ملے پوچھی جائے دلیل راہ تو باشا بڑی تو جانائی. جو کوئی نہیں جانتے اس کو پوچھو, یہی تم کو آگے بڑھائے گا. چھوٹے پر راہ کرو, ان کو آگے بڑھاؤ. اب بڑوں کے سامنے جھوٹ جاؤ. لا یہ سدن نہ ہو. اگر تم سے اونچے ہوں ان کے سامنے پڑھو, غرور حسد نہ کرو, کیونکہ راستہ بند کر دے گا. جب تم بڑے بن کے بیٹھو گے تو بڑا تمہارے تک متوجہ نہیں ہوگا. چھوٹے بن کے جاؤ تو خود تم کو اصلاح کرے گا, علوم کا ذریعہ بنا دے گا. داعیہ تقرر مندور ہو ومن بلا يحسبن من, جو تم سے اوپر علم والا ہے اسے حسد نہ کرو. ان کے سامنے جھوکو گے تو وہ تمہارے توجہ کرے گا. من کو جا پڑھوا ہے ہم کو علم میں آئیں گے تو ہمیں نہیں آئے کچھ نہیں ہم کو پڑھوائیں گے. یعنی شکر نہیں جا کے تم کو سمجھائے گا. تم جھوکو اس کے سامنے. وہی شیخ بہت مدانی بخود ہر سے ردانی کی زیر پوچھیدہ دلیل راہ تو باشر. ابھی تو فارسی یہاں پڑھائی جاتی ہے انہیں طرح سمجھتے لوگ. دلیل ورنہ عام طور سے ہوتے ہیں بجائے وغیرہ سے فارسی سے ختم. دلیل راہ تو باشر بڑی تو جانا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے لا یاخذ ثمنا علی علم, اپنے علم پر ثمن نہ لے. تو علم عمل کے لیے ہے, خود علم عمل بھی ہے. جس میں ہمارے حضرت کی تعبیر تھی یہ فرماتے تھے کہ علم صرف عمل ہی نہیں, علم خود عمل ہے. فرماتے تھے یہ طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ علم میں مجاہدہ ہے, ریاضت ہے, مطالعہ ہے, یہ ہے, یہ کچھ ایک عمل ہے. مگر تمام عملوں سے بڑھ کر کیونکہ یہ جینا ہے عمل کا, اور عمل جینا ہے نجات کا. عمل عمل کرو, تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا, مومنون بھی دیکھیں گے. ہمارے حضرت الحمدللہ علیہ عمل کرنے کے لیے اپنے تین بھائی سے کیا, اپنے مریدین سے بھی پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ایسا علم تھا. حضرت محمد قاسم صاحب حجت الاسلام وہ یہ کہتا ہے کہ سب متقب حضرت علی صاحب کے عمل کو ایسے میں ان کے علم کو ایسے کر رہا ہوں. دیکھیے اتنا بڑا عالم ان کو عالم سمجھ رہے ہیں. جو ایسے ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی صاحب عالم تھے, نہیں قاسمی صاحب سے پوچھا کیا حضرت علی صاحب عالم تھے, کہ یہ نہیں کہا کہ عالم نہیں تھے بلکہ عالم گر تھے. وہ یہ ادب ماشاء اللہ دھیان کرتے اس چیز کا ادب, یہ کہنا کہ عالم نہیں تھے یہ گوارا نہیں کیا. ہم لوگ تھے ایک محلے میں, تو کسی نے کہا کہ حضرت سے کیا بات کہیے, کہا کہ بات نہیں کہا. تو حضرت نے ان کو موقع کیا, تم نے اس لیے کہا کہ میں بات نہیں کر سکتا, تمہارا دل نہیں کہا, بہت ختم ہو گیا. تم کو یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ ادب کو ایسے دیکھا عالم نہیں, عالم نہ تھے, یہ بڑی بات ہے. بس حضرت عالم صاحب ایسے تھے, یہ تھے بغیر اور بارے
مولانا محمد حسین صاحب رحمانی بہت بڑے مالی نظر وہ بھی تھے، مولانا محمد رحمت آدمی نے پوچھا مولانا محمد حسین صاحب رحمانی بڑے عالم تھے کیا بڑے ان کی کتابوں پڑھنے سے بڑے ایسی بڑی بات ہے؟ مولانا نہیں پڑھتا ہے مگر وہ بھی پڑھے تھے. میں اس میں الہ آباد کا نام لیتا ہوں، وہاں کا عالمی رجوع ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صاحب کو کیا دیا؟ علم لدنی دیا ہے. کیونکہ علم کے لیے جھکے اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا. خم کے الدریا دن راہ قوت، خم کے الدریا دن راہ قوت، بے شک مجھے ہوں رہا بالو نے جس مٹکے میں کا سمندر سے ہو جائے اس مٹکے میں پانی آتا رہے گا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا. خم کے الدریا رہے گا پیش جائے ہوں رہا بالو نے. ایک عالم نے پوچھا سر ماں قاسم نے پوچھا یا ماں خانی پوچھا بارہ لکھا ہوا ہے. حضرت آپ فخر کو ذرا پر ترجیح دیتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ فخر کو ذرا پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی. ید العلیٰ کون ہونا چاہیے والا؟ جس کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ ہے وہ آنا ہے، اسے بھی لے رہا ہوں ہاتھ سے پر ہاتھ میں اس کے گزرے. اس سے معلومات فخر کو ترجیح تین چار بجے کے لیے کیا ہوا ہے. آپ یہ کہتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلی. ید العلیٰ اے موقع، ید العلیٰ کا مطلب موقع دینے والا، سفلی اے آخر. تو کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا مقدم ہے افضل ہے. تو کہا اس سے نہیں ثابت ہوا. کہتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی. ید سفلی سے سفلی میں کیا ہوتا ہے؟ ید العلیٰ خیر ہے کیونکہ ید سفلی جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے فخر. ید العلیٰ بہتر ہے، وہ فخر کی طرف جا رہا ہے. ید العلیٰ کیا ہاتھ دے رہا ہے، آپ کو دیا ہاتھ دے یہ ہوا نہیں. ید موقع جو ہے جس کی طرف روپیہ دے رہا ہے تو 10 روپیہ بھی نکالا گیا 10,000 10 کروڑ سے تو 10 منٹ کا کم ہوا نا. کہ یہ ہاتھ فخر کی طرف جا رہا ہے، وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے فقیر کو، وہ گھر کی طرف جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری بہتر ہے بولنا فرق ہے. یہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی. ید العلیٰ جو دینے والا ہے مائل الی الفقر، اور ید السفلی دینے والا ہاتھ بڑھا رہا ہے. آپ دو میں علم ہے. حضرت عائشہ کو اللہ نے علم دیا. اللہ تعالیٰ نے جب آدمی دیکھا آنے کے یہ عمل کے لیے دیتا ہے، اپنے پیردادوں سے مانگتا ہے، یہ بھائیوں سے مانگتا ہے، معینوں سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے علم کو بڑھا دیا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے علم کس سے دیا ہے؟ تواضع سے دیا ہے. جتنا آدمی تواضع کرتا ہے اپنے کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں. اگر سلمان نبی حضرت خانوی کے ہیں آئے گئے نہیں ہم کر سکتے، ہم تو اسی دیر میں ہیں. اب کیا کہیں گے آئے. ایوبی کیا کرتے ہیں گئے بڑے نا دلی کے سب ایک لاٹھی نہیں آپ کہیں گے سمجھ دوسرے بولنا چاہیں گے. آئے کہنے نہیں دیوبند یہ سمجھا ہے. ایک جو یہاں آئے جانے لگے تو کہا حضرت کوئی نصیحت بتائیے. صحیح سلمان جو علامہ زمان واقعی تھے وہ حضرت ہم کو کچھ نصیحت کیجیے. فرمایا آپ تو خود عالم و فاضل ہیں، یعنی کہا کہ آپ جائے. یہ بھی ادب ہے. شیخ تھے ایک کہتا ان کا احترام کیا نہیں. آپ تو خود عالم و فاضل ہیں. لیکن جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو جتنا اپنے کو مٹاتا ہے وہ نہیں پڑتا ہے.
یہ ہے کھانا بہت روتے ہوئے آئے تمام مٹایا ہم نے اپنے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہمارے حضرت مولانا بڑی شیر ہے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان حمزہ علیم کا بڑا سننا مٹایا ہے حضرت نے حضرت قاسم نے مٹایا مولانا خلیل احمد صاحب نے مٹایا مولانا گنگوہی نے مٹایا حضرت گنگوہی کے ہاں سب سے سخت لوگ لکھ کے بھیجتے تھے دیکھنے والے جب یہ ہیں ہم بھی پڑھے تو پڑھ لیتے ہیں ان کی پڑھائی والے لوگ خود پڑھ لیا کرتے بہت سخت لکھا تھا مولانا کو کیا کیا لکھا تھا وہاں وہی کو خود میں یہ رہتی ہے کوئی پروگرام رہا ہے جواب رہ گیا کہاں آپ لوگ ایسا ایسا لکھتے ہیں آپ ایسے بتا کریں اسے کر لیے جواب آپ یہ تو نکالے کو نکالا ہے اس میں آپ نے کسی نے کتب لکھا تھا کسی نے روز لکھا تھا جو لوگوں کو لکھتا ہے نا کیا کیا لکھتے ہیں لوگ اس کے نہ اس کے لائق میں نہ اس کے لائق میں جواب پہ کام ہے میں نہیں دے رہا تو بڑا کو بڑا دیا ہر اوسا نکل نہیں ملتی نہ اس کے لائق نہ اس کے لائق اس میں مجھے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں نہ میں اس آداب کے لائق ہوں نہ ایسا گاڑیوں کے لائق ہوں میرے ماں کو کہہ رہا ہے میں اس لائق برداشت کیا ہے کتنے بڑا ایمان میرا مانی کا ہے کرتے یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ اس زمانے میں گنگوئی رشید احمد کی اتباع ضروری ہے وہی نہیں کر سکتا سچے لوگ علم اتنا تھا اللہ کی طرف سے ان کو سچ پر الہام ہوا میں کیا مطلب شاہ محمد اظہر کی تشریح بہت کرتے تھے کہ بہت بہت ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اتباع سنت کرتا ہوں اتباع سنت تو یہ ہے نا کہ مجھ کو ملے گی سعادت اسی کو تو میں تمہیں متبع سنت ہوں مجھے دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کہہ رہا ہے جو ہمارے پیشوا کم سے سب سے زیادہ علماء نے ہمارے انہیں کو بنایا ہر اعتبار سے ہر کے اعتبار سے بھی اور کال کے اعتبار سے اسی طرح ہمارے ماں نے کہا کہ حضرت گرمی کے کچھ خطوط کی بھی جمع کیجیے مکتوبات رشیدیہ بھی تقریب جو دب ہو رہی ہے میں نے کہا مکتوبات کی بھی شرح لکھنی چاہیے مکتوبات کو پڑھنا چاہیے کیسے کسی مکتوب ہے مذہب میں ہمارے حضرت ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ حضرت خانوی سے جو مجھے ملا لیکن مکتوبات رشیدیہ مکتوبات ماسیہ سے بہت کچھ مجھے ملا یہ کہنا آسان نہیں انسان کے خطوط کو دیکھیے ضرور مولانا کے خطوط تھا مولانا کا وہی خطوط عمدہ خطوط ہے اسی خط میں ہے ہرگز اطمینان کے انتظار میں نہ رہے چلتے پھرتے دوڑتے اپنے وظائف کو ادا کرو کسی نے لکھا ہوگا تو وظائف ہرگز اطمینان کے انتظار میں نہ رہو چلتے پھرتے دوڑتے اپنے وظائف کو ادا کرو کیونکہ اگر دل حاضر نہیں تو زبان پہ عمل کر رہی ہے زبان اپنا وظیفہ پہ ادا کر رہی ہے تو زبان کو اللہ جنت میں بھیجے گا تو دوسرے ادا کو محل نام بنا دے گا جنت میں بھیجے گا یہی بات سنائی ماشاء اللہ صاحب نے محمد بھائی نزدیک کو بات نے کہا اگر یہ بات چھوڑ گئے زبان جو اسے وظیفہ ادا کیا ادا کیا انہوں نے اپنا وظیفہ زبان نے ادا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے تو زبان کو اللہ تعالیٰ اگر جنت میں بھیجیں گے تو دوسرے اعضاء جو ہیں وہ محل نار نہیں کر پائے محل نار ہو سکتے ہیں علم
علم بات نہیں یہی بیان کر کے آ رہا ہوں. اس کو بیان نہیں کر سکا تھا, اس کو خوش ہوتا ہوں شرابی کر کے رکھنے کا. اس کو تو بھوکا پیاسا ہے, پانی میں تو اس کو بیان کر دیں نہیں بات ہمارے حضرت جامع صاحب باقی دونوں تھے اور وہی خاص طور سے ہمارے ساتھ تنقید تھے. اللہ تعالیٰ کو جزا کر دے. یہ طریق کو بہت وعدہ کیا, حدیث کو جیسے وعدہ کیا ہے اسے طریق کو نام دلالی نام ضروری کیا حدیثی کی جو وضاحت بس شرح پسند لکھی جاتی ہے تو بات لکھنا ہے تو جس طریقے سے طریق کو انہوں نے وعدے کیا, جس طرح انہوں نے حدیث کو وعدہ کیا ہے طریق کو بھی ویسے وعدے کیا ہے. ادھر مکتوبات رشیدیہ میں پڑھنا چاہیے بولنے لوگوں کو تو ہمارے اکابر میں سے اللہ ہم سب کو تو ہم دے پایا ہے. دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, میں کیا اللہ جیسے ابھی بات آئی سی وہ پڑھ دیا الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھولے نہیں کیا ہے, کوئی ترجمہ نہ کر دیا. میں سوچتا بات کھانی کیوں ترجمہ کیا. ایک عربی ایک عربی کتاب میں تفسیر میں بھی ملی بی بی عالیہ کا کہا یہ تھا, کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے کھولے کیا. علم کہاں سے لیا معلومات بغیر علم کے علم نافرمان کرے گا. علم نور ہے اور علم اس کے روکنے والا ہے. علم ہے, علم عمل ہے. علم کو جو پڑھ دو تو مل ہو جائے گا. کھانے میں جو نمک کی حیثیت ہے ویسے عمل میں کیا ہے صبر کی بس شہر میں شہر ہو گئے. دوبارہ دین نہیں ہوگا جب تک کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نمک کے لیے عمل بھی نہ ہو. تو شہر صبر کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ علم بھی کافی ہے. اس میں ترجمہ صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے سینے کو علم سے نہیں کھول دیا, یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینے کو علم اور علم سے نہیں کھول دیا. علم کی ویسی ضرورت ہے جیسے علم کی ضرورت ہے. جیسے کھانے کے لیے جیسے دال روٹی کی گیہوں کی ضرورت ہے اسے نمک کی ضرورت ہوتی نہیں. اسی طریقے سے کھانے میں ہے تمام چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اگر علم نہیں ہے تو سوکھا سوکھا آدمی ہے. ایک وقت میں بہت عالم ہے اور دوسرے وقت میں لگنا گھومنے لگا 10 دن رہے تو وہ اس کو سب سمجھنا ہے. علم کے ساتھ ساتھ علم مثال کتنی ہوتا ہے. علم کو جو پڑھ دو جب مل ہو جائے گا. جس طرح کھانے کے لیے مل کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں دوست کو اسلام کے لیے علم کی ضرورت ہے. بغیر اس کے ناقص رہو گے. اس بار دونوں کی ضرورت ہے علم کی. اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے جا رہے تھے. کیا دعا کیا؟ رب اشرح لی صدری, اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. کس سے کھول دیجیے؟ علم اور علم سے کھول دیجیے. جیسے یہاں ترجمہ وہاں ترجمہ کیا جائے گا. ہمارے سینے کو علم اور علم سے چلے گا. دعوت کا کام کرنے کے لیے گروہ کو دھیان سے کام کرو. وہاں علم کی ضرورت ہے. علم میں جو سخت باتیں پیش آئیں گی تو برداشت کر سکو گے. علم کافی نہیں ہوگا. اس میں دعا کیا کیا گیا؟ رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو علم اور علم سے کھول دیجیے. علم اور علم تبلیغ کے لیے تعلیم کے لیے علم کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے. جب تک برداشت نہیں کرو گے طلبا کی بیٹی اولاد کی بیٹی برداشت نہیں مان جائے تب تعلیم ہوگی. اس کی زندگی اسی بات کو برداشت کرنا ہوگا. عوام بھی کہیں گے, خوات بھی کہیں گے. راستے میں آپ نے کچھ جب امام بخاری کو کہا گیا اتنا کہا گیا کہ اللہ زمین میں پتنگ ہوئے اس کو اٹھا دیجیے, ہے کہ نہیں, اٹھا لیا جاتا ہے. جب امام بخاری کو سب پر ناز ہے اسی پڑھانے پر اس نے سب دنیا لیکن ان کا حال عوام کا یہ حال تھا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ غیبت مانگنے کو نہیں کہے گا. جو شخص غیبت بھی کسی کو لگتی ہو اور اس کے ساتھ عوام کا یہ معاملہ تو اس کو کہنا پڑے گا زمین میرے تنگ ہو گئی, مجھ کو موت دے دیجیے. یہ علم تو ہے. علم بخاری
علم بخاری بولو علم بخاری سے اور علم بخاری کیا ہوگی ایک سوال جواب پر علم بخاری اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری اے اللہ ہمارے سینے کو علم و حلم سے کھول دیجیے ویسر لی اس کے باوجود علم حلم بھی کتنا ہو معجزات سے کرامات سے سب کچھ تھا ان کے پاس لیکن اس کے باوجود علم کی طرح کیا انہوں نے شرح صدر کی اس پر بھی اکتفا نہیں کیا یہ توازو یہ نیکی فرض رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہ سب کچھ ہو جب تک آپ آسان نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا ہم نہیں پہنچ سکتے پیروں کے آپ کو نہیں کر سکتے پورا قریب ہے کہ نہیں پورا تبدیل ہے کہ نہیں کبھی کے پورے اصول سے جب اس میں علم و حلم آ گیا وہ یسری بھی اللہ آسان کر دیجیے علم بھی ہے تمام کرامات معجزات سب کچھ ہے علم و حلم بھی ہے لیکن جب تک آسان ہم نہیں کریں گے آسان نہیں ہوگا جب پیش پہلی صدی وہ یسری بھی امری ہمارے معاملے کو آسان ہے یہ ہے اللہ کو بھروسہ پھر اور کی طرف جا رہے ہیں کیا رہے ہیں یہ ڈر بھی رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کو کچھ کھول دیجیے تاکہ معافی ضمیر کو اچھی طرح ادا کر سکوں کیونکہ معافی ضمیر کو ادا کرنا یہ بھی کمال کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھی تو جواب میں کبھی کیا گیا ہوں میں یہ بھی ویسے اس کی بھی کوشش کی جائے گی تبلیغ کرنے کا جانا تبلیغ کی اس کی بھی ضرورت ہے کہ معافی ضمیر کو اچھی طرح ادا کرو آپ صاحب بولو گے بے ربط نتیجہ کیا ہو والی کو یہ نہیں سمجھا تمہارا واحلل عقدۃ من لسانی یا کہوں کوئی تاکہ سمجھے تو بس ہو گیا نہیں فرعون کی طرف جا رہے ہیں معجزات موجود ہیں کرامات موجود ہیں علم کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے توفیق کی خداوندی کی اور ترجیح کی ضرورت اس بنا پر ہے تو کہ ہم لوگ اسی سلسلے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علم کی قدر وہاں کو ایسی بات کون لوگ سمجھیں ایسی بات نہ کون جو سمجھ ہی نہیں آ رہا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اپنی کرامات حکایات حدیث بھی صحیح نہیں ہوا کیا بھی غلط کیا ہوگا پتا ہوگا کوئی بات اس طرح ہے دوستو علم میں ہم سلسلہ علم سے ہم لوگ منسلک ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کی قدر کریں اس سے بغیر کوئی سلسلہ نہیں سلسلہ تو ذہب کچھ نہیں ہے اور بھی اونچا جملہ اس کے لیے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں اس علم کی قدر کی طرف اس سلسلے کی قدر ہونی چاہیے اور اس کے لیے محنت مشقت اور خلوص و اخلاص سچائی حسن ادب حسن خلق ان چیزوں کو اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے یہ ہم نے اپنے اکابر کی جگہ ہے اس طرح پر ان کی باتیں کا خلاصہ اور ان کی تشریح ہمیں نقل کیا ہے تو وہ گمان نہیں تھا کہ ہم سے کوئی بیان نہیں کرے گا ہم تو بیان سبھی والے بیان نہیں کر پایا اور آج یہاں بیان کر دیا آپ کو وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس خبر کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی جن حضرات نے اجازت دیا بیان کی آپ حضرات نے سنا میرے اس عادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو علم صحیح علم سے نوازے اللہ میرے اثر علم نافع وعمل متقبل علم نافع عمل مقبول کا ہم سوال کرتے ہیں دعا کی ہے درود پڑھتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع من دعاء لا يستجاب له ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دیتے ہیں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خوشی و قدر ہو اللہ کی محبت اور معرفت نہ ہو نفس کا تشکر اور اسے نفس سے پناہ آسودہ نہیں ہوتا کچھ بھی اندر آسودہ نہیں اس کے اندر حرص ہے تباہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی اصلاح فرمائے اور علم کی برکت سے ہمارے اخلاق کو دل فرمائے
معاملات کو درست فرمائے، لوگوں سے معاملات کو بھی درست فرمائے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. علم کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے. باقی میرے محمد تعلق کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہم سب امت محمدیہ ہیں، سب ایک صرف ایک رنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے. ہمارا الحمدللہ. تمام طلبہ پیچھے ہو جائیں.